اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثاقب مشتاق، ہمارا ولاگ، اور آج کا جو ولاگ ہے جس کنٹینر پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم پاکستان عمران خان ریاست مدینہ کی بات کیا کرتے تھے، قیام پاکستان کے بعد وہ ریاست مدینہ تو نہ بن سکی، لیکن اسی ریاست میں سے وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایسا ہیرا جو چھانٹی کر کے اپنی مرضی سے CCPO لاہور تعینات کیا، جو ایک ٹیکنیکل وجہ سے جو ہے وہ ایڈیشنل IG تو پروموٹ نہ ہو سکے، شاید اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی ان غربا مساکین بے بس لاچار لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ CCPO لاہور لگے، اور قبضہ مافیا سمیت جو رول آف لا کی حکمرانی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے CCPO لاہور لگے۔ آج ہم ان سے کافی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جس مافیا پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، یا وزیر اعظم کا جو ویژن ہے رول آف لا کی حکمرانی، غریب اور بے بس کی جو امداد ہے وہ کس طریقے سے ممکن ہو پا رہی ہے۔ وہی قانون ہے، وہی رول آف لا ہے، وہی پولیس آرڈر ہے، وہی پولیس رولز ہیں، لیکن ڈیلیور ہو رہا ہے، ڈیکورم دیا جا رہا ہے لاہور پولیس کی طرف سے، CCPO لاہور کی طرف سے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور وہ 20ویں کامن سے ان کا تعلق رکھتے ہیں، عمر شیخ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی زبان زدیام ہے، ہمیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ایڈیشنل IG تو پروموٹ نہیں ہو سکے جی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایڈیشنل IG پروموٹ ہو جاتے، نہ تو آپ نے CCPO لگنا تھا، میں آیا ہوں آپ کے آفس میں، آفس سے لے کر آپ کے کمرے تک یہاں سے لوگوں کو آپ کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہوئے جاتے دیکھا ہے، اللہ کا شکر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا اس طرح پروموٹ ہونا بہتر تھا یا یہاں لگنا بہتر ہے؟ بس یہ بات یہ ہے کہ کیریئر تو ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے ہی منتخب ہوتے ہیں، ایفرٹس لوگ کرتے ہیں، اسی طرح میں نے بھی ایفرٹس کی، اور لوگ بھی تھے، اور ہر آدمی تگو کرتا ہے کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ کیریئر کی طرف جائے۔ تو بنیادی طور پر MBA کیا، اور اس کے بعد سول سروسز کا ایگزام دیا اور پولیس سروس میں آ گئے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروموشنز ہیں، یہ پوسٹنگز ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ انسان محنت ضرور کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، لابینگ کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے جو خدا بہتر چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے، اور اگر وہ پروموشن نہیں ہو سکی، کچھ عرصے کے لیے ڈیفر ہو گئی، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے وہ ہو جائے۔ لیکن اس دوران مجھے جو یہ موقع ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں لوگوں کو بہتری طور پہ انصاف مہیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیکورم آپ نے لاہور پولیس کو دیا ہے، یا جس پوسٹ پر آپ اس وقت تعینات ہیں CCPO، کہ جتنی ہر طرف رول آف لا کی حکمرانی نظر آ رہی ہے، آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ جی مجھ سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کو سب سے زیادہ مزاحمت کہاں سے ہوئی، تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ سیاسی طور پر۔ اور آج جب مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہاں سے زیادہ اتنی مل رہی ہے طاقت یا پروموشن، تو وہ بھی سیاسی طور پر۔ تو بنیادی طور پر میرا یہاں پہ لگنا، اور اس کے بعد اس رول آف لا کو مینٹین کرنا، اور بڑے بڑے مافیا کو ہاتھ ڈالنا، اس کے پیچھے جو سٹرینتھ ہے بنیادی طور پر وہ سیاسی ہے۔ تو پریزنٹ گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل اونرشپ ہے پولیس کی، وہ بہت بہتر ہے، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہو، خواہ وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہو۔ مجھے CM آفس اور پرائم منسٹر آفس دونوں سے یہ سٹرینتھ ملی ہے کہ میں رول آف لا کو جتنا ممکن ہو سکے امپلیمنٹ کروں، لوگوں کی اشکشوئی کروں، اور قبضہ مافیا اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی مافیا ہے اس سے لاہور کے عوام کو نجات دلاؤں۔ عام روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ جب حق اور سچ کا جو علم ہے وہ بلند کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے قتل جیسی وارداتیں ہو جاتی ہیں، ایک عام شہری کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے قبضہ کے لیے۔ آپ نے 70 سال پرانا وہ مافیا، قبضہ مافیا لاہور کا پرانا، ان کے جو پنجے ہیں وہ آپ نے جو انہوں نے گاڑے ہوئے تھے وہ اکھاڑ دیے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے جی، سب خدا کی مہربانی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں کے جتنے بھی قبضہ مافیا ہیں اور جتنے بھی میرے کوئی مخالفین ہیں اگر، تو ان کو پتہ ہے کہ اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لوگ آپ کے دشمن تب بنتے ہیں جب آپ کا ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی قسم کا نہ کوئی یہاں پہ انٹرسٹ ہے. میں رول آف لا کے لیے کام کر رہا ہوں, میں گورنمنٹ کی نیک نامی کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے آئی جی کی نیک نامی کے لیے کر رہا ہوں کہ میں وہ کام کروں, اور میری ٹیم, ہم مل کے سارے جو کام کر رہے ہیں, میں اکیلا تو نہیں کر رہا, میری پوری ٹیم کر رہی ہے. تو ہم یہ سارا میرا خیال ہے کہ ہم بغیر کسی ذاتی غرض اور مقصد کے کر رہے ہیں, اور یہ چیز سب لوگوں کو نظر آتی ہے. تو ان کی میری ذاتی دشمنی پیدا ہونے کا بظاہر سوال نہیں پیدا ہوتا. تو میرا اس پہ ٹرسٹ ہے. انشاءاللہ میں اسی مٹی سے میں نے جنم لیا ہے, اور پاکستان میں ہی انشاءاللہ میں رہوں گا, اپنے شہر میں رہوں گا. میرا شہر آپ کو پتہ ہے خانپور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے, اور میرا پورا جو پلان ہے وہی ہے کہ میں اپنے خانپور شہر میں جا کے رہوں. جب آپ ڈی پی او بہاول نگر تھے تو ڈی این اے کی جو تاریخ ہے پاکستان کی عوام یا خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت کم جانتی ہے کہ ڈی این اے میں جو مرکزی کردار تھا, جو رول تھا, اس کو لانچ کروانے میں اس میں آپ کا بڑا رول ہے. وہ آئیڈیا کہاں سے آپ کو آیا, اس بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے. میں اس وقت 2001 میں ضلع حافظ آباد میں ڈی پی او تھا. تو وہاں پہ ایک ان ایڈنٹیفائڈ ڈیڈ باڈی کا ایشو پیدا ہوا تھانہ پنڈی بھٹیاں میں, اور اس سے چند دن پہلے پاکستان کا پہلا ڈی این اے کیس ریزالو ہوا تھا, وہ تھا مشہور صحافی ڈینیل پرل کا. تو وہاں پہ جس ٹیم نے اس کو ورک آؤٹ کیا سندھ میں, چونکہ میں سندھ میں کافی عرصہ رہ کے آ چکا سا تھا, تو میرے ڈی آئی جی تھے وہاں پہ منظور مغل صاحب, جو میرے ڈی پی او لاڑکانہ رہے تھے. تو میں نے ان کو فون کیا, کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ اس وقت آغا خان میڈیکل سینٹر جو ہے وہ زیادہ مشہور تھا پاکستان میں ماڈرن. تو میں یہ سمجھا تھا کہ ڈینیل پرل انہوں نے وہاں سے کروایا ڈی این اے. تو میں نے ان کو فون کیا, تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو لاہور میں ہو رہا ہے, اور CEMB ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ ہے, سینٹر آف ایکسیلنس آف مالیکولر بایولوجی. تو وہاں ڈاکٹر مسعود صاحب تھے غالباً, تو ان کا مجھے کانٹیکٹ ملا, اور پہلا پنجاب کا کیس میں نے وہ تھانہ پنڈی بھٹیاں کا بھیجا, جو کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ فرسٹ کیس آیا ہمارے پاس پنجاب کا. تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جب میں نے ورک آؤٹ کر لیا وہ کیس, تو میں نے اس کی ساری بریفنگ دی. اس وقت ڈی آئی جی تھے طارق کھوسا صاحب, ان کو ہیڈ کوارٹر. تو پھر یہاں پہ ہماری ایک انویسٹیگیشن کانفرنس تھی سہالہ میں. تو پھر مجھے ٹاسک ملا کہ میں اس ڈاکٹر صاحب کو لے کے جاؤں, اور اس طرح وہاں پہ ڈی این اے کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے شیئر کیا. اور پوری پنجاب کے ایس پیز انویسٹیگیشن, اس زمانے میں انویسٹیگیشن اور آپریشن علیحدہ ہوئے تھے 2001 میں, تو ان کو بریف کیا گیا, اور یوں اس کی بنیاد پنجاب میں ڈلی. اور پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی بہاول نگر, تو وہاں بھی جا کے میں نے بڑا اسٹرکٹلی اس کو انفورس کروایا, اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس رہے. جو ابھی ڈی این اے کا سلسلہ چل رہا ہے, جہاں سے کرائم سکین ہوتا ہے اور اس کو پکڑا جاتا ہے. اچھا, نئے PSP آفیسرز جو مقابلے کا امتحان دینے کے بعد پولیس سروس آف پاکستان جوائن کرتے ہیں, رول آف لا کو وہ کیسے جو ہے اس پر عمل درآمد کروائیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, ہم جتنے بھی لوگ آتے ہیں دائرہ یونیورسٹی سے, اور بڑے اپنے ذہن میں ایک قسم کی بڑے اچھے نظریات رکھے اور ایک اچھے مقصد کے لیے آتے ہیں, تبھی ہم لوگ سول سروسز میں آتے ہیں, اور تقریباً اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو لیکن پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سروس کہاں سے شروع ہوئی ہے, اور آپ اس کو کتنی حد تک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 50% تو اس پہ آپ کا ذاتی ہے, کہ اگر آپ کے اچھے خیال ہیں اور آپ رول آف لا کو انفورس کرنا چاہتے ہیں, تو 50-60% آپ کو خود اس پہ یقین ہونا چاہیے. لیکن 30-40% آپ کی ایڈمنسٹریشن کی جو انوائرمنٹ ہے, اور اوپر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, وہ آپ کو گنجائش دیتا ہے. تو عمومی طور پہ ایس پیز کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہماری جلدی جلدی پوسٹنگز ہوں گی. تو 50% طور پہ تو آپ کو یہ تیار رہنا چاہیے کہ آپ کے بڑے جلدی ٹرانسفر ہوں گے, کیونکہ سوسائٹی بدقسمتی سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم رول آف لا کی عادی نہیں رہی, بلکہ پاورفل کا رول بن گیا ہے. اور اسی کو چینج کرنے کا نام عمران خان کا ویژن کہہ لیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کی بڑی جلدی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, لیکن اپنا جو ایجنڈا ہے لوگوں کو انصاف دینے کا اور ایک نیوٹرلٹی کا,
اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ پھر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، آپ کی ریپیوٹ بن جاتی ہے، آپ کے متعلق لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسی 2 نمبر بات سنتا ہی نہیں ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، تو وہ پھر امیج آپ کو لے کے چلتا رہتا ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں جو منفی سرگرمیاں ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو لوگ پاکستان سمیت پاکستان سے باہر پوری دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ فالو بھی کرتے ہیں، آپ کے ڈیکورم کو یاد بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، ان بچوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو ون ویلنگ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں؟ میں اس میں کہانی آپ کی ٹھیک ہے، اصل میں چونکہ رول آف لا کہیں پہ نہیں ہے نا، رول آف لا کہیں پہ نہیں ہے۔ جو مین فنڈامنٹل آف سوسائٹیز ہیں یا مین انسٹیٹیوشن آف سوسائٹی ہیں وہی کمپرومائزڈ ہیں۔ تو ایک کمپرومائزڈ سوسائٹی میں آپ ایک نئی جنریشن کو نہایت پازیٹیو میسج کیسے دے سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے۔ میں مثلاً چند دن پہلے کسی جگہ گیا تو وہاں مجھے دیکھا میں نے کہ 18 سے 30 سال کے ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بچوں یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیدائش پہ مٹھائیاں نہیں بٹی ہوں گی؟ بٹی ہوں گی۔ تمہاری ماؤں نے منتیں نہیں مانی ہوں گی کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو؟ کیا اس دن کے لیے تھا کہ آج تم میرے پولیس اسٹیشن کے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں بیٹھے ہو؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ تم نے آئندہ 30 سال تک کرائم کرنا ہے، تم نے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا ادراک ہماری گورنمنٹس کو، صوبائی اور وفاقی کو ہونا چاہیے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہمیں بچانا چاہیے۔ یہ وہ بچے ہیں، ان کا کیا جرم کیا ہے؟ انہوں نے اچھی ایجوکیشن نہیں لی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب فیملی سے ہیں، بروکن فیملی سے ہے، ماں مر گئی ہوگی، باپ مر گیا ہوگا، ماں نے دوسری شادی کر لی، باپ نے، یہ وہ بچے ہیں اور کون سی ہیں؟ تو کیا اس کو بچانا اب کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں نمبر 1 سوسائٹی کی اور اسٹیٹ کی، دونوں کو ہمیں رول ادا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ریکویسٹ کی جو ان کے ینگ افیئرس کے ایڈوائزر ہیں عثمان ڈار صاحب، تو میں نے انہیں کہا کہ کیا ہم ایسا بندوبست نہیں کر سکتے کہ ہم ان بچوں کو 5-5 لاکھ روپیہ قرضہ دیں اور ان پہ ٹرسٹ کریں اور ان کو کوئی اچھی انوائرمنٹ دیں کہ ہم ان کو بچا سکیں۔ تو میرا تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو، میڈیا کو، ہماری NGOs کو، ہمارے انٹلیکچوئلس کو، ہمارے اداروں کو، ایڈمنسٹریشن کے، اس طرح کے انیشیٹیوز لینے چاہیے کہ ہم ان بچوں کو بچا سکیں۔ اس سے آگے بھی بڑھ کے کیا کیس ہے کہ یہ کینال کے کنارے ڈرگیز بیٹھے ہیں۔ میں اس دن سادہ کپڑوں میں گیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو میں نے آ کے سب سے پہلے ڈاکٹر صداقت سے بات کی ہے جو منشیات کے کلینک والے ہیں، پھر میں نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سے بات کی ہے۔ میں نے کہا کیا ایسے انتظام نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کرائیں؟ یہ ڈرگیز ہیں، یہ تو بیمار ہیں۔ اب آپ مجھے کہتے ہو میں ان کو گرفتار کر لوں، میں ان کو گرفتار کروں، عدالتیں ان کو لیتی نہیں ہیں، جیلیں ان کو رکھتی نہیں ہیں، یہ پھر ادھر آ جائیں گے۔ اب پرسوں سردی تھی، 5 ڈرگیز مر گئے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کی ایک لائبلٹی ہے، تو لائبلٹی سوسائٹی مل کے اٹھانی ہے۔ ایسے ادارے موجود ہیں، ہمیں اس کے لیے ایک پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے۔ یہ وہ طریقے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ مل کے ایک میسج دے سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ ہم نوجوانوں کو یا جو بیمار ہیں یا جو بگڑ چکے ہیں ان کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مثبت میسج اداروں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے جانا چاہیے، تو جس میں بہتری کی ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ ایک مفصل میسج جو ہے وہ اجتماعی طور پر معاشرے کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ جی، آپ صرف لاہور کے CCPO نہیں ہیں، چونکہ آپ پولیس سروس آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو جنوبی پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، سائرین جو ہیں پولیس اسٹیشنز میں آتے ہیں، ان کے ساتھ پولیس کو جو اپنا رویہ ہے وہ بہتر کیسے کرنا چاہیے، ان کی داد رسی کیسے کرنا چاہیے؟ ایک ہی طریقہ ہے جی، پولیسنگ آف پولیس۔ شیخ عمر فارمولہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میں نے دیا ہے، اس لیے کہ میں نے ازما کے 30 سالوں میں دیکھ لیا ہے۔ آپ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا خراب بھی ہوتا ہے، تو اس کو کیسے آپ ٹھیک کرتے ہیں؟ اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں،
پھر اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، پھر اس کو فزیکلی بھی ٹارچر کرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب آپ کو اپنے بیٹے کو تکلیف دینا ہوتا ہے؟ نہیں، سدھارنا ہوتا ہے، ورنہ اس کے منہ پہ لگنے والا تماچا آپ کے سینے پہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، ان کو سدھارنا ہے۔ پہلے پیار سے سمجھائیں، نہیں سمجھتے، پھر ان کو تھوڑا سا ان کے اوپر پابندیاں رکھیں، چیک رکھیں، نہیں سمجھتے ان کے خلاف کرمنل ایکشن لیں۔ کرمنل ایکشن، ڈسپلنری ایکشن کا اب کوئی اثر نہیں رہا until and unless کہ وہ ریفارم ہوں، چیک سے ریفارم ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ دوسرا، آپ نے پاکستان سے باہر MI6 کے ساتھ بھی کام کیا ہے، بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی IET کی جو پاکستان میں سہولیات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کرائم کو کیسے کنٹرول کیا؟ جی یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے لاہور چارج سنبھالا تو میں نے کہا تھا کہ میں چند ہی عرصے میں اس کو نیو یارک پولیس بناؤں گا۔ وہ کس لیے تھا؟ وہ سمارٹ پولیسنگ تھی۔ پوری دنیا میں نیو یارک پولیس چیف کو مل چکا ہوں، اور ان سے میں نے پوچھا، آج سے 10 سال 8 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہے مستقبل؟ اس نے کہا پولیس کا پورا مستقبل سمارٹ پولیسنگ ہے، IT بیسڈ پولیسنگ۔ اب دنیا میں پولیسنگ ویسے نہیں چلے گی جیسے کسی زمانے میں حکمت چلتی تھی، جو روڈیمنٹری سوسائٹی تھی، جو رورل سوسائٹیز تھی، میں تو حکمت سے علاج ہوتا تھا۔ آج ہر جگہ ایلوپیتھی آ گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب ہم ڈسپلن بھی کھاتے ہیں، اسپرین بھی کھاتے ہیں، اینٹی بایوٹک بھی کھاتے ہیں، انجیکشن بھی لگواتے ہیں۔ یہ ماڈرن فارم آف میڈیسن ہے۔ حکمت کے علاوہ وہ پھکیاں دیتے تھے اور مجونے دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے نہ چاہنے کے باوجود پوری دنیا کی پولیس کا مستقبل IT ہے، اور اسی کو میں کوشش کر رہا ہوں، میری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہمارا CRO آفس ہے، ہم سیف سٹی ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ہم PITB کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہماری 14 سافٹ ویئر پولیس کے چل رہے ہیں جو کہ میرے پریڈیسیسرز ہیں، وہ اپنے وقت پہ بنا کے گئے ہیں۔ اس میں مشتاق سکیرہ صاحب ہیں، ہمارے اور بڑے افسران ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یقینی طور پر ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں تیزی سے جانا چاہیے۔ صرف میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک مجھے جو صرف ایک ریزرویشن ہے وہ یہ کہ ہماری سپیڈ کم ہے، کیونکہ جتنا تیزی سے ہم جائیں گے اتنا اچھے طریقے سے ہم کرائم پہ اور ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے۔ ریاست مدینہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے صوبائی دارالحکومت لاہور کے جو CCPO ہیں، ریاست مدینہ میں پولیس اصلاحات جن کی بات 70-72 سال سے ڈسکس ہے، وہ چل رہی ہے، وہ نہیں، لیکن اسی قانون، پرانے قانون کے تحت لوگوں کو، غریب لاچار بے بس لوگوں کو جو انصاف ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان سے جو مطالبہ ہے عام پاکستانی شہریوں کا، ان شہریوں کا جو ریاست مدینہ کے رول آف لا سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ عمر شیخ جیسا جو CCPO ہے وہ جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز پر بھی تعینات کیا جائے، تاکہ عام آدمی کو انصاف کی جو فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جا سکے۔ اور عمران خان کا جو ویژن ہے ریاست مدینہ، اس کو عملی جامع پہنانے میں یہ جو پولیس سروس آف پاکستان ہے یا ان کے ساتھ دیگر جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کریں۔ جب پاکستان مضبوط ہوگا تو ترقی پذیر کی صفوں سے نکل کر ہم ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔